دور دراز علاقے میں پہاڑوں کے پیچھے کھیتوں اور نیم کے درختوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، بستی نور۔ اس گاؤں کا نام ہی اس کی روحانی روشنی کا ثبوت تھا۔ یہاں زندگی آہستہ چلتی تھی، لوگ محتاط مگر محبت سے جیتے تھے۔ اسی بستی کے ایک کنارے رہتی تھی ایک بہت ہی بزرگ اور تنہا عورت، اماں بی بی۔ لوگ ان کا اصلی نام بھول چکے تھے، بچے انہیں اماں کہتے اور عورتیں بی بی۔ ہر کوئی عزت سے انہیں اماں بی بی کے نام سے پکارتا۔ وہ بہت دبلی پتلی، جھکی ہوئی کمر والی، سفید بالوں اور جھریوں بھری چہرے والی بزرگ عورت تھی۔ وہ ان کی آنکھوں میں جیسے ایک ایسی چمک تھی جو صرف اللہ پر بھروسہ اور ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ اماں بی بی کا گھر ایک مٹی کا چھوٹا سا جھونپڑا تھا، جس کا دروازہ بھی صرف ایک پرانا سا چادر تھا۔ اندر ایک پرانی جانماز، ایک مٹی کا گھڑا، ایک ٹوٹا ہوا شیشہ اور ایک لکڑی کا باکس تھا جس میں قرآن پاک، ایک تسبیح اور ان کے مرحوم شوہر کا دیا ہوا ایک پرانا شال تھا۔ ان کے شوہر کے گزرے 20 سال ہو چکے تھے، کوئی اولاد نہیں تھی ان کی، لیکن اماں بی بی نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ان کی زندگی کا ایک ہی سہارا تھا، وہ تھا اللہ۔ ہر صبح سے پہلے وہ اٹھ کر فجر ادا کرتی اور قرآن کی تلاوت کرتی۔ ان کا چہرہ نور سے چمک اٹھتا تھا جب وہ دعا میں ہاتھ اٹھاتی تھی۔ گرمی کا موسم تھا، گاؤں کے کھیت سوکھ گئے تھے، لوگ تنگ دستی کا شکار تھے۔ اماں بی بی کے پاس بھی صرف چند دانے گیہوں کے رہ گئے تھے۔ نہ نمک، نہ گھی، نہ مرچ، صرف ایک نیم کے پتے اور پانی میں ابال کر وہ خود کو زندہ رکھ رہی تھی۔ انہوں نے وہ کڑوا سا پانی پیا جیسے کسی شاہی دسترخوان کا سوپ ہو، پھر جانماز پر بیٹھ کر دعا کی، یا اللہ، تو ہر ذرے کا مالک ہے، تو چاہے تو میرے لیے آسمان سے رزق اتار دے، میں تیری رضامندی پر راضی ہوں۔ ان کا پیٹ بھوکا تھا لیکن دل تسبیح میں مصروف۔ ان کا فیورٹ ذکر تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین نگہبان ہے۔ وہ رات کو خالی پیٹ سوئی لیکن دل میں شکر تھا۔ چند تاروں بھری رات، ٹوٹی چھت سے دکھتے ہوئے انہوں نے صرف کہا، جب سب چھوڑ جائے تب صرف تو رہتا ہے یا اللہ۔ اللہ کا انتظام۔ اگلی صبح کچھ شرارتی بچے ان کے جھونپڑے کے پاس گزرے۔ ان میں سے ایک نے کہا، دیکھو، اماں بی بی پھر سے اللہ سے روٹی مانگ رہی ہے۔ دوسرا ہنس کر بولا، اللہ روٹی گرا دے گا کیا؟ انہوں نے ایک سوکھی پتھر جیسی روٹی اماں کی جھونپڑی کے پاس پھینک دیا اور ہنس کر بھاگ گئے۔ اماں دھیرے سے اٹھی، روٹی اٹھائی، اس نے اسکارف سے صاف کیا اور مسکرا کر بولی، جسے تم مذاق سمجھتے ہو میرے رب کی رحمت ہے۔ انہوں نے روٹی کو پانی میں بھگو کر کھایا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے عزت دیا ایسے ہی سب کو عزت دے۔ اسی رات دوسری طرف گاؤں کا سب سے امیر آدمی مرزا نصیر الدین، جو کبھی کسی غریب کی طرف نہیں دیکھتا تھا، وہ عجیب خواب دیکھتا ہے کہ ایک ریگستان جہاں اس کا سونا جل رہا ہوتا ہے اور ایک روشنی بھری شکل اسے کہتی ہے، تیرے گاؤں میں ایک عورت ہے جس کی دعا عرش تک جاتی ہے، اگر تو نے اس کا خیال نہ رکھا تو تیرا مال تیری سزا بن جائے گا۔ مرزا نے صبح اٹھ کر ترنت ایک ٹوکری تیار کروایا جس میں گیہوں، گھی، کھجور، دال، اور اپنے نوکر سے کہا، جسے سب اماں بی بی کہتے ہیں، اس کے گھر چھوڑاؤ۔ جب ٹوکری اماں کے گھر پہنچی، وہ صرف مسکرائی، دینے والا تو صرف اللہ ہے، مرزا تو صرف بہانہ بنا۔ گاؤں کے لوگوں کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی کہ اماں بی بی کے گھر جو کھانے کی ٹوکری آئی تھی، اس کی بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ کنویں کے پاس پانی بھرتے وقت عورتیں کہنے لگی، مرزا نے خود اس بڑھیا کے لیے سامان بھیجا، ضرور کوئی بات ہے۔ دوسری بولی، یا تو اماں بی بی کے پاس کوئی کالا راز ہے یا وہ جادو ٹونا کرتی ہے۔ جلد ہی کچھ مردوں نے چودھری عبد الملک گاؤں کے سرپنچ سے شکایت کی، چودھری صاحب، یہ بڑھیا کچھ الگ ہی کر رہی ہے، مرزا جیسا آدمی اسے سامان بھیجتا ہے، ہمارے بچوں پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ چودھری نے ایک فیصلہ کیا، اماں بی بی سے سوال کیا جائے۔ ایک لڑکا بھاگا اماں کے پاس آیا، اماں، چودھری صاحب نے بلایا ہے، پنچایت کے پاس آپ کی شکایت لگی ہے۔ اماں بی بی نے تسبیح سنبھالی، چادر اوڑھی اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی بنین کے پیڑ کے نیچے پنچایت تک پہنچی۔ چودھری نے پوچھا، اماں بی بی، کیا آپ مرزا سے کچھ مانگا تھا یا کوئی جادو کیا جسے اس نے اتنا مہنگا سامان بھیج دیا؟ پورے گاؤں کی آنکھیں اماں پر تھی۔ اماں بی بی نے سر اٹھایا اور نرمی سے کہا، میں ایک اکیلی بڑھیا ہوں، میرا جادو صرف دعا ہے، میں کسی انسان سے نہیں، صرف اللہ سے مانگتی ہوں، مرزا صرف ذریعہ بنا، دینے والا صرف میرا رب ہے۔ کچھ لوگوں نے آنکھیں جھکا لی۔ چودھری نے کہہ دیا، اماں بی بی سے کوئی سوال نہیں کرے گا، انہیں ان کی عبادت میں چھوڑ دو۔ لیکن کچھ لوگوں کے دل میں اب بھی جلن تھی۔ امتحان کا وقت آیا۔ کچھ دن بعد ایک رات گاؤں میں چیخ سنائی دی، آگ لگ گئی۔
ایک سحری سی آگ اما بیوی کے گھر کے پاس کے گھاس کے ڈھیر سے لگ گئی۔ تیز ہوا کے ساتھ آگ نے 3 جھونپڑیوں کو لپٹ میں لے لیا۔ ان میں ایک اما کا بھی گھر تھا۔ لوگ بالٹیاں اور مٹی کے ڈھیر لے کر بھاگے، لیکن اما بیوی بے آسرے سے صرف کھڑی رہ گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھا، صرف زبان پر تھا، یا اللہ تو نے دیا تھا، تو ہی لے رہا ہے، میں راضی ہوں۔ ایک عورت چیخی، اماں آپ کا قرآن، آپ کا چھولا سب جل گیا۔ اماں نے کہا، میرا قرآن میرے سینے میں ہے، میرا چھولا اللہ کے خزانے میں ہے۔ جیسے جیسے آگ بڑھ رہی تھی، اچانک تیزی سے بارش گرنا شروع ہو گیا۔ لوگ حیران، بارش وہ بھی بنا بادل کے؟ کسی نے کہا، یہ اماں بیوی کی دعا کا اثر ہے۔ آگ بجھ گئی، اماں کا جانماز ایک کونے میں بھیگ گیا، لیکن جلنے سے بچ گیا۔ 2 دن بعد ایک اجنبی گاؤں میں آیا، محتاط لیکن جذباتی۔ اس نے ایک لڑکے سے پوچھا، یا یہاں ایک اماں رہتی ہے؟ لڑکا بولا، ہاں سب جانتے ہیں انہیں۔ اجنبی نے ہلکا مسکرا کر کہا، میں ان کا بیٹا ہوں۔ گاؤں میں ہنگامہ مچ گیا، اماں بیوی کا گمشدہ بیٹا واپس آ گیا۔ اماں بیوی مٹی صاف کر رہی تھی جب ایک مسافر ان کے سامنے آیا۔ اس نے رک کر دیکھا، اماں کا چہرہ پھر گیا، آنکھیں بھیگ گئی۔ امین، اماں کی آواز کانپتی ہوئی۔ مسافر نے گھٹنوں پر بیٹھ کر کہا، امی مجھے معاف کر دو، اللہ نے مجھے آپ تک واپس لایا۔ ان کے گلے ملتے ہی پورے گاؤں کی آنکھیں بھیگ گئی۔ امین بچپن میں دوران کھو گیا تھا، اللہ نے اسے واپس اس وقت بھیجا جب اماں بیوی سب کچھ کھو چکی تھی، صرف اللہ کے سوا۔ امین نے اپنی ماں کے لیے صرف گھر نہیں بنایا، بلکہ اس میں اپنا دل بھی ڈال دیا۔ ایک چھوٹا سا پختہ مکان، سفید دیواریں، سامنے ایک وارانڈا، نیم کا پیڑ اور پیچھے چھوٹی سی بگیا۔ بیوی نے کہا، بیٹا مٹی کا جھوپڑا ہی ٹھیک تھا، یہ سب میرے لیے زیادہ ہے۔ امین بولا، امی اب آپ کو سکون ملے گا، آپ کے صبر کا انعام اللہ نے میرے ہاتھوں دیا ہے۔ اس نے اماں کے لیے الگ سا ایک نماز کا کمرہ بنوایا، جس میں ایک شیلف پر نئی قرآن پاک رکھا، وہی سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے جسے اماں رکھتی تھی۔ پرانی تسبیح اسی جگہ رکھ دی، لیکن اماں بیوی نے اپنی عادتیں نہیں بدلی۔ اب بھی وہ صبح تہجد سے پہلے اٹھتی، چھوٹی سی روٹی بنا دی، کچھ حصہ چڑیوں کے لیے رکھ دیتی، ہر وقت ذکر کرتی رہتی۔ جس گھر میں اللہ کا نام ہو وہاں روزی بھی ہوتی ہے اور عزت بھی۔ اب گاؤں کے وہ بچے جو کبھی ہنستے تھے، ہر صبح انہیں سلام کرتے، السلام علیکم اماں بیوی، وہ ہمیشہ جواب دیتی، وعلیکم السلام میرے بچوں، اللہ تمہیں نیک بنائے۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو قرآن سکھانا شروع کر دیا اور ہر شام کو قصص الانبیاء سنایا کرتی تھی۔ عورتیں ان کے پاس مشورہ لینے آنے لگیں، کوئی بیمار، کوئی تنگ حال، کوئی دکھی۔ اماں ہمیشہ کہتی، میں بس دعا کرتی ہوں، قبول میرے رب کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، باہر کھڑا تھا مرزا نصیر الدین، وہی امیر آدمی جو کبھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر غرور نہیں، پریشانی تھی۔ اماں بیوی مجھے معاف کر دیں۔ اماں نے کہا، مرزا صاحب مجھے کسی سے گلہ نہیں، آپ تو اللہ کے حکم کے ذریعے میرے امتحان کا حصہ تھے، آپ کے سبب میری دعا قبول ہوئی۔ مرزا نے آنکھیں جھکا لیں، میں صرف مال اکٹھا کرتا رہا، سکون کبھی نہیں ملا، آپ کی زندگی نے میرے آنکھیں کھول دی ہے۔ اس دن کے بعد مرزا نے صدقہ اور خیرات میں مال دینا شروع کر دیا۔ اس نے ایک سبیل پانی کا ٹینک بنوایا مسجد کے پاس، جس پر لکھا تھا، یا اللہ تو غفور ہے، اور ہر مہینے کے خرچ سے گاؤں کی بیواؤں کو راشن دینا شروع کر دیا۔ ایک دن ایک اخبار کا رپورٹر آیا، اس نے اماں بیوی کے صبر اور توکل کی کہانی سنی تھی۔ اس نے پوچھا، اماں بیوی جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے اللہ پر بھروسہ کیسے بنایا رکھا؟ اماں نے نرمی سے جواب دیا، جب سب کچھ چھن جائے تو صرف اللہ بچا ہوتا ہے، اور جب صرف اللہ ہو تو سب کچھ واپس مل ہی جاتا ہے۔ اس نے آرٹیکل لکھا، گڑیا جس نے اللہ سے دوستی کی۔ وہ کالم مشہور ہو گیا، لوگ دور دور سے اماں کی دعا لینے آنے لگے، کسی نے صرف خاموشی میں ان کے سامنے بیٹھنا پسند کیا۔ اماں نے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، صرف اتنا کہتی، دینے والا اللہ ہے، میں صرف دعا کر سکتی ہوں۔ اماں بیوی اب صرف بزرگ نہیں تھی، وہ روحانی رہنما بن چکی تھی۔ ان کا بیٹا امین اب صرف کام نہیں کرتا تھا، اب وہ لوگوں کی خدمت بھی میں لگ گیا۔ امی اپنے آپ نے مجھے نہیں بلایا، لیکن آپ کے رب نے مجھے واپس بھیج دیا۔ ایک رات جب پورا گاؤں سو رہا تھا، ایک گھر میں روشنی ابھی بھی جل رہی تھی۔ اماں بیوی نے تہجد ادا کی، وہی عادت جو زندگی بھر چلی آئی تھی، 2 رکعت لمبے سجدوں کے ساتھ، پھر ذکر، پھر دعا، یا اللہ اگر زندگی میں کچھ بچا ہے تو اسے اپنی رضا میں لگا دے، اور اگر میرا وقت آ گیا ہے تو مجھے اپنے قریب بلا لے۔
ان کی آواز دھیمی تھی لیکن روح سے نکلی تھی۔ صبح جب امین ان کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ اماں بی بی سجدے میں تھی، بے حرکت لیکن پرسکون۔ وہ اپنے رب سے سجدے میں مل چکی تھی، جیسے وہ ہر وقت دعا میں کہتی تھی، یا اللہ مجھے سجدے میں اٹھا لے۔ خبر پورے گاؤں میں دوڑ گئی، اماں بی بی نہیں رہی۔ لوگوں نے کام چھوڑ دیے، عورتیں آنسوؤں میں، بچے چپ ہو گئے۔ نماز جنازہ میں ہر شخص شامل تھا۔ اتنی بڑی جنازہ پہلی بار دیکھی گئی تھی بستی نور میں۔ انہیں نیم کے پیڑ کے سائے تلے دفن کیا گیا، وہی پیڑ جہاں وہ صبح چڑیوں کو دانہ دیا کرتی تھی۔ قبر کے پاس ایک چھوٹی سی نشانی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اماں کی وراثت ان کی وفات کے بعد بھی اماں بی بی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہی۔ ہر جمعہ ان کے گھر میں ذکر کا دائرہ ہوتا، بچیاں ان کے بنائے ہوئے قرآن کلاسز میں تعلیم لیتی۔ ان کا چھوٹا سا مکان اب ذکر اماں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ایک مدرسہ بھی بنا جس میں ان کا نام دیا گیا، مدرسہ صبر و توکل۔ لوگ کہتے جب اماں بی بی دعا کرتی تھی تو لگتا تھا جیسے آسمان سن رہا ہو۔ ان کے فرزند امین اب صرف بیٹا نہیں، ان کی روحانی وراثت کے رہبر بن گئے تھے۔ امین کو چند مہینے بعد ایک پرانی ڈائری ملی اماں کے تکیے کے نیچے۔ اس میں لکھا تھا، اے اللہ، دنیا نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، تو نے مجھے گھیر لیا، تو صبر کرنے والوں کی عزت کرتا ہے۔ میں سب کچھ ہار گئی تھی، صرف تو بچا تھا، جب تک تو میرے ساتھ تھا میں کبھی اکیلے نہیں تھی۔ اس نے اماں کے لفظوں کو ایک کتاب بنایا، یا اللہ تیرا وعدہ سچا ہے۔ لوگ اس کتاب سے روحانی طاقت لیتے۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے اماں بی بی کو خواب میں دیکھا، سفید کپڑوں میں، روشن چہرہ، چڑیوں کے ساتھ، کہتے ہوئے، میں خوش ہوں، تم بھی صبر کرو۔ آخری پیغام ان کے قبر کے پاس ایک چھوٹی تکتی لگائی گئی جس میں لکھا تھا، ایک بڑھیا جس نے صبر اور توکل سے دنیا کو جیت لیا، ہر گزرنے والا رکتا اور دعا کرتا۔ چھوٹی بچیاں کہتی، میری دادی اماں جیسی بنے گی۔ نوجوان کہتے، جب ہمت ٹوٹ جائے اماں بی بی کی کہانی یاد آتی ہے۔ گاؤں کا نام اب صرف بستی نور نہیں رہا، لوگ اسے بستی صبر کہنے لگے۔ اماں بی بی کی کہانی کا آخری واقعہ، جب سب کچھ چلا جائے، عزت، مال، دولت، صرف اللہ کے ساتھ تعلق رہ جائے تو سمجھ لینا کہ سب کچھ مل گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ صبر اور توکل والی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا۔ مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ رکھیں اپنا خیال، جزاک اللہ خیر۔